محبت، ذہانت، کیریئر سب اپنی جگہ، مگر والدین کی فرما برداری زندگی میں جو سکون اور خوشیاں دیتی ہے اس کا وقت گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ملنسار خوش مزاج سے تائی امی اپنی بہو کے لیے روایتی ساس ثابت ہوں گی اور نازک مزاج اکھڑ سی پھپھو اپنی بہو کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی۔ کچھ باتوں کو قسمت پر ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ صفا نے BA کر لیا تھا، بس اب سے میرے شاہ زیب کی دلہن بنا دو۔ پھپھو نے خوشگوار انداز میں امی سے کہا۔ میں اپنے دھیان میں اندر آتے ہوئے دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا، لہٰذا میں وہیں کھڑے ہو کر بات سننے لگی۔ میں صفا کو ابو سے بات کرتی ہوں، پھر جیسے وہ کہیں۔ امی نے ٹالنے والے انداز میں کہا، گو وٹا سٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھپھو کی نند تھی اور برابر کی دونس جما سکتی تھی، مگر عمروں کا فرق اور پھپھو کا مزاج انہیں ہمیشہ زیر رکھتا تھا۔ حد کر دی سیما، سلیم نے بلا کیا کہنا ہے؟ میں نے تو شاہ زیب کو بچپن سے کہہ رکھا ہے کہ اپنی بھتیجی کو بہو بناؤں گی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کب رشتہ لے کر آؤں؟ اس دن شادی کی تاریخ بھی رکھ دیں گے۔ انہیں فوراً برا لگا، جبھی لہجے میں کرواہٹ گل گئی۔ ارے آپا، ایسی بات نہیں، شاہ زیب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ دراصل بڑی بابی کا بھی صفا کے لیے ارادہ ہے۔ امی کی دوگلی بات پر میں حیران رہ گئی۔ نوجوانی کی جذباتیت، مصلحت اور حکمت جیسے الفاظ سے نہ آشنا تھی۔ درست یا غلط فوری رد عمل میری تسلی کا باعث بنتا تھا۔ لو بلا، جب معلوم ہے کہ صرف عادل بھائی ہی آپی کو پسند نہیں کرتے بلکہ آپی کا رجحان بھی وہی ہے، صاف منع کر دینا چاہیے تھا۔ میں اندر ہی اندر امی کی بات سن کر دل ملا گئی، مگر پھپھو کی بات پر مجھے اور بھی غصہ آیا، جو کہہ رہی تھی پہلا حق تو میرا ہے۔ مجھے صفا جیسی ہنسنے بولنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ صبا تو بہت سنجیدہ ہے، مگر خیر پھر بھی ایک بھتیجی تو میری ہی بہو بنے گی۔ ان کی یوں میرے ذہن فتین صبا بچوں پر تبصرے اور حتمی رائے سنتے ہوئے اندر ہی اندر کڑتی ہوئی واپس کمرے میں چلی آئی۔ بھتیجیاں نہ ہوئیں، بھیڑ بکریاں ہو گئیں۔ ہم تینوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں، مگر اس وقت وہ خالی تھا۔ بمشکل BA کی سپلی پاس کر کے آج کل صفا آپی کا مشغلہ کوکنگ تھا۔ طرح طرح کی ترکیبیں آزمانا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ اس وقت باورچی خانے میں مصروف تھی۔ صبا بچوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپی سے سال بھر چھوٹی ہونے کے باوجود دونوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا تھا۔ پھر بچوں اپنے خوابوں کو پورا کرنے یونیورسٹی تک جا پہنچی اور زیادہ تر یونیورسٹی کی لائبریری میں ہی وقت گزارنے لگی۔ ان کے پاس سائنس کے مضامین تھے، انہیں گولڈ میڈل لینا تھا، ڈاکٹریٹ کرنی تھی، اور اللہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے۔ اس وقت بھی وہ یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ آپی اور وجہ سے کافی چھوٹے میں اور اسامہ تھے، اور ہم دونوں جڑواں تھے۔ میٹرک کے بعد اس سال ہی میں نے خوشی خوشی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ کالج جا کر میری ساری خوشی پر پانی پھر گیا۔ کالج میں بھی سکول کی طرح اسمبلی ہوتی، یونیفارم کی پابندی تھی اور تمام کلاسز اٹینڈ کرنا لازمی تھا۔ اس لیے آج میں نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر چھٹی کی تھی، اور یہ احتیاط ضرور کی کہ اسامہ کو میری چھٹی کا علم نہ ہو۔ اس کا کالج الگ تھا، وہ پبلک بس سے جاتا تو جلدی نکل جاتا۔ میرے لیے شاہ زیب بھائی کے کہنے پر وین لگوائی گئی تھی۔ شاہ زیب بھائی ہمارے گھریلو معاملات میں بہت دخل دیتے تھے۔ رشتے میں تو وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے، مگر میٹرک کے بعد ہی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ اس کی ایک وجہ تو ابو کی نوکری تھی، جس میں دن رات کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، کچھ امی کے اکیلے پن اور چھوٹے بچوں کا خیال، تو کچھ بڑے شہر میں اچھی تعلیم کا سوچ کر ماموں نے بیٹا بہن کو دیا تھا۔ میں پہلی جماعت میں تھی جب وہ ہمارے گھر کا فرد بن گئے، اور انہوں نے مجھے اور اسامہ کو پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہم دونوں آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ آپی اور بچ کے لیے ہمیں پڑھانا تو دور کی بات، بلکہ صلح صفائی سے بٹھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی ہمیں کچھ ڈانٹ اور کچھ لاڈ سے یوں قابو کیا کہ ہم انہیں دل سے بڑا بھائی ماننے لگے۔ یہیں رہ کر انہوں نے تعلیم مکمل کی، کیریئر بنایا۔ اب انہیں اس شہر میں رہتے ہوئے 8-10 سال ہو گئے تھے، اور آئندہ بھی یہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے ماموں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد ہمارے ہی محلے میں ایک مکان خریدا۔ یوں ماموں اور پھپھو بیٹے کے ہمراہ یہیں آباد ہو گئے۔
شازیب بھائی کی رہائش تو بدل گئی مگر وہ آج بھی امی ابو کے لیے بڑے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب پھپھو نے یہ داماد والا نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی لیٹے یہی سوچ رہی تھی، ابھی پھپھو ہمارے ہی گھر میں تھی سو میں نے دل میں بات دبا لی، لیکن موقع ملتے ہی میں نے اپنا پیٹ بہنوں کے ساتھ ہلکا کیا۔ کیا واقعی دونوں کا رد عمل بے ساختہ تھا؟ آپ ہی کا رونے والا منہ دیکھ کر میں نے مزید کہا، سچی میں نے خود سنا تھا، بلکہ پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ صفا ہو یا صبا کسی ایک کو تو میں ضرور اپنی بہو بناؤں گی۔ حد ہوگی، میں کہاں سے آ گئی؟ میرے پاس ابھی شادی کا بالکل وقت نہیں۔ اپنے نام پر بچوں کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ مجھے شازیب بھائی سے شادی نہیں کرنی، پلیز صبا کچھ کرو۔ آپا نے ملتجی انداز میں بچوں کو دیکھا۔ کرنا کیا ہے امی کو بتا دو۔ بچوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے بھی عادل بھائی اچھے لگتے ہیں، تائی اماں بھی خوش مزاج ہیں، پھپھو کی طرح نہیں۔ بے ساختہ اپنی رائے دیتے ہوئے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ عادل بھائی اور آپی کی پسند ایک کھلا راز تھا۔ میرے منہ سے یہ ذکر بڑی بہنوں کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر بات پر مجھے چھوٹی ہو چھوٹی بن کے رہو کہنے کی عادی تھی، اس لیے کچھ بھی کہنے کی بجائے آپی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ انہیں شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ بچوں کی گورتی نظروں سے گھبرا کر میں نے کہا، وہ امی پھپھو کو بتا رہی تھی تائی اماں کا بھی ارادہ ہے۔ شاید میری دھماکہ دار خبر مجھے ڈانٹ سے بچا گئی۔ آپ ہی نے خوش ہو کر بچوں کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا۔ بس اب تم امی سے بات کرنا، پہلے انہوں نے بات کی ہے تو پہلا حق ان کا ہے، تاکہ امی میری کلاس لیں۔ معاف کرو بہن، تم لوگوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے، آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ مجھے ابھی اپنا اسائنمنٹ بھی بنانا ہے۔ بچوں بیزار ہو گئی، مگر مجھے معلوم تھا آپ ہی انہیں منا لیں گی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد میرا پورا دھیان امی کی طرف تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب بات ہو تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے۔ یہ موقع بچوں کو رات کو ملا۔ کھانے کے بعد ابو واک کرنے چلے جاتے، اسامہ اس وقت ٹیوشن جاتا تھا۔ میں اب بچوں سے ہی پڑھ لیتی، صرف ریاضی کے لیے اسامہ یا شازیب بھائی سے مدد لینا پڑتی، کیونکہ بچوں نے پری میڈیکل پڑھی تھی۔ آپی دانستہ کچن میں مصروف ہو گئی اور بچوں اپنی اور امی کی چائے کے لیے ان کے پاس آ بیٹھی۔ بظاہر میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر میرا پورا دھیان ان کی طرف تھا۔ تائی امی نے عادل بھائی کا رشتہ مانگا ہے، بچوں نے تمہید باندھے بغیر امی سے پوچھا۔ امی بری طرح چونکی۔ نہیں تو بس ذکر کیا تھا کہ مجھے صفا عادل کے لیے پسند ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ چھوٹی نے بتایا تھا، اس نے آج آپ کی بات سنی تھی۔ چائے کا کپ منہ سے لگاتے بچوں نے سکون سے میری جان نکال دی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو امی کی نظریں مجھے ہی گھور رہی تھی۔ شرم ہے تمہیں کچھ؟ اس لیے کالج سے چھٹی کی تھی کہ چھپ کر باتیں سنو۔ ان کی ڈانٹ پر میں نے منا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں تو کام سے آئی تھی، پھپھو خود ہی اتنی زور سے بات کر رہی تھی۔ میں خود کو بہت حاضر جواب، خوش اخلاق اور پر اعتماد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی، اس لیے کم ہی چپ رہتی۔ امی غصے میں خاموشی سے مجھے گھورنے لگی۔ صفا کا رجحان بھی یہی ہے امی، تائی امی کا مزاج بھی پھپھو سے اچھا ہے، آپ ان کو منع کر دیں۔ بچوں نے ان کے سوال کا جواب سنے بغیر مشورہ دیا تو امی کو غصہ آ گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری؟ جو مرضی کروں، ابھی جو تائی اچھی لگتی ہے نا، ساس بن گئی تو سارے کسبل نکال دیں گی۔ شکر ہے انہیں یہ پوچھنے کا خیال نہیں آیا کہ بچوں کو اس رشتے کا کیسے معلوم ہوا، ورنہ اب گوری کی بجائے ڈانٹ پڑتی تو بگتے کی خود ہی، کم از کم خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ بچوں نے آرام سے کہا، وہ تائی کو بگتے گی تو تم پھپھو کو بھگت لینا، بھائی کو انکار نہیں کر سکتی میں، امی نے صاف کہا، اور بچوں کو اسی بات کا ڈر تھا۔ میری شادی کا تو ابھی سوچیے گا بھی مت، چاہے کوئی شازیب آئے یا حاجی۔ 5 سال سے پہلے میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، انہوں نے قطعی انکار کر دیا۔ تمہاری پھپھو آسمان سر پر اٹھا لیں گی، تمہارے ابو یہ سب نہیں سنیں گے، امی نے ڈرایا۔ وہ خود بہت الجھی ہوئی تھی، اس لیے اپنے مزاج کے برعکس غصے میں آ گئی۔ پھپھو کو منع کرنا آسان نہ تھا، اسی بات سے بچوں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی، مگر اگلے دن انہوں نے مسئلے کا حل نکال لیا۔ ہم شازیب بھائی سے بات کر لیتے ہیں، وہ سمجھدار ہیں، اب زبردستی تو شادی نہیں کریں گے نا؟ بچوں نے ہم دونوں کے سامنے تجویز رکھی۔ ان سے بات کیسے کریں گے اور کون کرے گا؟ آپ ہی نے سوال اٹھایا۔ بات اپنے گھر میں کریں گے، آج رات کو ہیرا انہیں فون کر کے بلائے گی ریاضی سمجھنے کے لیے۔ ابو اور اسامہ تو ہوں گے نہیں، اس لیے بات تمہیں خود کرنا ہوگی۔ صاف کہہ دینا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔
آپ کو انکار کرنا ہوگا۔ بچوں نے پورا منصوبہ سمجھایا۔ سب کچھ ہمارے حسب منشا ہو گیا، بلکہ شاہزیب بھائی کے آنے سے پہلے امی بھی اپنے کمرے میں عشاء کی نماز شروع کر چکی تھی۔ سو میدان صاف تھا۔ وہ آئے تو میں کتابیں لیے منتظر کھڑی تھی۔ مرے مرے ہاتھ سے صفحہ پلٹتے ہوئے میں انہیں سوال بتا رہی تھی جب بچوں اور آپی اندر داخل ہوئے۔ آپی اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا سلام کیے کھڑے کھڑے بولنا شروع کر دیا۔ شاہزیب بھائی، پھپھو نے آپ کا رشتہ دیا ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ خود ہی پھپھو کو منع کر دیں۔ اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو مجھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی دمکانے والے انداز میں بات ختم کی اور داد طلب انداز میں ہماری طرف دیکھا، مگر حیرت انگیز طور پر یہ خبر شاہزیب بھائی کے لیے نئی نہیں تھی۔ نہ ہی وہ آپی کی جاندار اداکاری سے متاثر ہوئے اور انہیں جانے کا موقع دیا، بغیر بولے ٹھیک ہے، پھر میں ماموں جان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی لاڈلی میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپی کو ایسے کورے جواب کی توقع نہ تھی، اسی لیے جب جواب نہ سوجا تو صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پلیز شاہزیب بھائی، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ مدد نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے التجائیہ انداز پر ہم دونوں بہنوں نے اپنی اکڑی گردنیں نیچی کر لی۔ چہرے پر دکھی تاثرات لا کر ہم نے با جماعت رونے کی اداکاری کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا آپ۔ آپی کے اشارے پر بچوں نے بولنا شروع کیا۔ امی نے بتایا کہ پھپھو نے بچپن میں ہی بھتیجی کو بہو بنانے کا کہہ دیا تھا۔ آپ چونکہ یہاں رہتے تھے تو اس بات کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا۔ اب پھپھو باقاعدہ منگنی کی رسم کرنا چاہتی ہیں۔ صفا ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ آپ تو ہمارے اصلی والے بھائی ہیں نا۔ بچوں نے رام کہانی مکمل سنا دی۔ میں بائی کے چہرے پر تاثرات جانچنے کی کوشش کرتی رہی۔ نہ یہ خبر سن کر شاہزیب بھائی حیرت سے اچھلے، نہ آپی کا انکار سن کر ان کا دل ٹوٹا۔ بس ہلکی سی ناگواری والے تاثرات کے ساتھ وہ بڑبڑائے تھے۔ حد کرتی ہیں امی اور پھپھو۔ پھر وہ آپی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ مجھ سے شادی پر اعتراض ہے یا شادی ہی نہیں کرنی؟ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی یا قابل اعتماد رشتہ ہو، لڑکیوں کو اپنے مسائل ماں سے بیان کرنے چاہیے اور انہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ نصیحتیں کر رہے تھے اور مجھے ہنسی آنے لگی۔ انہیں ہمارا دادا ابا بننے کا بڑا شوق تھا اور امی اور دیگر بڑے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ ایسے کھڑوس کے ساتھ اچھا ہی ہے آپی کی شادی نہ ہو۔ عادل بھائی تو بڑے ہنسمکھ ہیں۔ آپی اور ان کی پسند بھی ہم پر ظاہر تھی۔ بس ایک بار یہ مسئلہ ختم ہو اور باقاعدہ رشتہ آئے تو پھر سب خیر ہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہمارے خاندان میں رشتے کے لیے واحد قابلیت خاندان کا ہونا تھا۔ خاندان سے باہر رشتوں کا رواج نہ تھا۔ شاہزیب بھائی کو بچوں نے صاف صاف بتا دیا کہ علی بھائی اور آپی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ اس رشتے سے انکار کر دیں تو تبھی ممکن ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو سکے۔ جس پر شاہزیب بھائی نے کہا، میں منع کر بھی دوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں امی ابو کو اپنی شادی کا مکمل اختیار دے چکا ہوں۔ اس دن تو بظاہر بات ختم ہو گئی۔ ہم تینوں بہنیں کتنے دن منتظر رہیں کہ شاید کوئی آئے گا، پر اتنے میں تایا ابو اور تائی امی باقاعدہ مٹھائی کے ساتھ آپی کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ یہ یقیناً شاہزیب بھائی کا کام تھا۔ آپی نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بچوں کی جان سولی پر لٹک گئی، کیونکہ تائی اماں نے نہ صرف رشتہ مانگا بلکہ آپی کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ پھپھو نے آپی اور عادل بھائی کے رشتے کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے لیے ساری بھتیجیاں برابر ہیں، اور بچوں کا رشتہ شاہزیب بھائی کے لیے مانگ ڈالا۔ آپی خوش اور بچوں بہت بے چین تھی۔ اتنے میں وہ ہوا جو ہم نے سوچا نہ تھا۔ ابو کے پاس بچوں گئی اور کہنے لگی کہ مجھے پڑھنا ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ جب ابو کمرے سے باہر آئے تو وہ بہت سنجیدہ تھے اور بچوں چادر تان کر رو رہی تھی۔ میں نے ان کو کبھی روتے نہ دیکھا تھا۔ ابو نے پھپھو کو منع کر دیا تھا۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ ہی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کہ ان کی خوشی خراب ہوتے دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، منہ میٹھا کراؤ، ایسی آوازوں کے ساتھ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ تائی اماں چہک رہی تھی۔ بہت مبارک ہو بیٹا، تائی امی نے مجھے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ سب بہت خوش تھے۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے مٹھائی ان کے منہ میں رکھ دی۔ خیال آیا کہ برابر میں بیٹھی پھپھو ناراض ہو جائیں گی، تو باقی مٹھائی ان کی طرف بڑھا دی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے مٹھائی کھا کر مجھے گلے لگا لیا۔ یہ میری بلبل، میری نظر نے آج سے پہلے اتنا خوش پھپھو کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں نے سب کو مٹھائی دی۔ ابا اور ماموں اور تایا ابا نے مجھے بہت سر پر پیار دیا۔ اتنے میں امی کی آواز سنائی دی کہ چائے لے آؤ، آپ ہی لا رہی ہیں۔ میں نے امی کو جواب دیا، جس پر انہوں نے شعلے برساتی نظروں سے مجھے کچن کی طرف جانے کو کہا۔ بے وقوف لڑکی ہے یہ، اس کا رشتہ شاہ زیب سے طے کر دیا اور منہ میٹھا کروانے کے لیے بلایا، اور یہ خود سب کے منہ میٹھے کرانے بیٹھ گئی۔ مٹھائی کے ٹوکرے سے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے مجھے امی کی آواز سنائی دی اور گلاب جامن میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ میرے حلق میں آواز پھنس گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے میری چندہ، میری دلی خواہش تھی کہ میں شاہ زیب کو اپنا داماد بناؤں۔ امی نے مجھے بہت پیار سے سینے سے لگا لیا۔ صبا بچوں نے اپنی بات منوا لی۔ انہوں نے ابو کو احساس دلایا کہ وہ ابھی شادی سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ میری تو کوئی پسند نہیں تھی، اس لیے سب لوگوں نے میری اور آپ کی شادی ایک ساتھ کر دی۔ صبا بچوں کی شادی حسب خواہش چند سال کے بعد ہوئی۔ سب اپنے گھروں میں بہت مطمئن اور خوش زندگی گزار رہی ہیں، اور مجھے تو دنیا میں جنت مل گئی۔ عمروں کا فرق اور مزاج کے بارے میں لگائے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ شاہ زیب میرا بہت خیال رکھنے والے شوہر ہیں۔ امی ابو کے فرما بردار بیٹے تھے اور اب عادل بھائی کی طرح داماد بھی نہیں بنے۔ پھپھو نے بھی تائی اماں کی طرح ساس بن کر نہیں دکھایا۔ کبھی پھپھو سے ملتی ہوں تو وہ پیار سے چھیڑتی ہیں کہ یہ واحد لڑکی ہوگی جس نے رشتہ طے ہونے پر اپنے ساس اور سسر کا منہ خود میٹھا کرایا۔ شاہ زیب شرارت سے کہتے ہیں، میرے جیسا ہیرا ملے گا، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میں بظاہر تو بہت چڑتی ہوں، مگر بات تو یہ سچ ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔